الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، بس یکا یک ایک چنگاڑ ہوگی اور تم سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل مسئول عنہا باعلم من السائل، یعنی اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس قیامت کے قائم ہونے کا وقت کا علم ہے اور نہ تم کو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے مجھ فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میرے محترم بزرگوں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کے بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر کھو میں داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ بیٹھے۔ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں، لہذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، فساد، بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سبھی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے،
پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی یعنی اڑ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ۔ ان سے سوال ہوگا، پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ فی 1999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم ان انسانوں کو، ہم سب کو محفوظ رکھے جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، باقی اس کی مقررہ تاریخ سے باخبر نہیں کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حاضرین مجلس کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو ان کے اس سوال کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے سوال کیا گیا ہے۔ یعنی اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی، نہ اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آئے گی۔ میرے محترم بزرگوں، یعنی جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح قیامت کے آنے والے دن بھی مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جس روز قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں میں بہتر جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت جمعے ہی کے روز قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر، یہ سب جمعے کے دن نہایت ہی خوفزدہ اور ڈرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مزے کی زندگی کیوں کر میں گزاروں گا جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے، اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ سورہ مدثر میں سور کو ناقور فرمایا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ پھر جب ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی میں 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ۔ پھر زندے تو مر جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائیں گی اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی اور افاقہ ہو جائے گا۔ چنانچہ دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دیں گے جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اٹھیں گے جیسے زمین سے سبزی اگ جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی، سوائے ایک ہڈی کے وہ باقی رہتی ہے۔ قیامت کے روز اسی سے جسم بنا دیے جائیں گے، یہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ واحد القہار۔ صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ جب مخلوق فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ لمن ملک اليوم کس کا راج ہے آج فرمائیں گے تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، لہذا خود ہی جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بس اللہ ہی کا راج ہے جو تنہا ہے اور قہار ہے، یعنی آج کے روز بس اسی کی شہنشاہیت ہے اور اسی کا راج ہے جس کے سامنے ہر طاقت ختم ہو چکی ہے اور تمام مجازی سلطنتیں اور حکومتیں سب فنا ہو چکی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگ قیامت کے روز بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا، پھر سب سے پہلے میری ہی بے ہوشی دور ہوگی تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے ایک جانب پکڑے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے الا من شاء اللہ۔ سور پھونکے جانے سے نہ صرف یہ کہ زندہ مردہ ہو جائیں گے بلکہ کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، چاند و سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، زمین ہموار اور میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ یعنی قیامت کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قیامت کا منظر جو ہے ایک نہایت ہی
خطرناک اور دہشت ایسی اس کی ہوگی کہ اس وقت کوئی بھی مسلمان یعنی اللہ کا نام لینے والا اس دنیا پر کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا. پھر یکا یک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم ہوگا اور سور پھونک دی جائے گی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات ہی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا بھی کچھ نہیں پتا، کہ بس اچانک آ جائے گی. اسی طرح موت کب آئے گی، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کب آئے گی کسی کو بھی نہیں پتا. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کی موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی. تو جب ہم اتنے عاجز اور کمزور ہیں کہ ہمیں اس بارے میں ہی نہیں پتا کہ ہماری کس وقت موت آ جائے گی اور کس وقت قائم ہوگی، اس بارے میں بھی جب ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی ہم جو ہیں دن با دن بجائے اپنی اصلاح کرنے کے ہم غفلتوں کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے آخر بغاوت کیوں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس فقیر نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس موجودہ دور میں نفسا نفسی کے دور کے اندر جو حالات، جو مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں جو آ رہی ہیں کثرت سے، اور ہم پریشان ہونے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے اوپر نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں، اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانک رہے ہیں کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ مسائل اور یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو پریشانیاں اور مشکلات تم تک پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جو تم کسب کرتے ہو وہ تمہارے ہی کرتوت ہوتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دیکھنے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ذات کے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر اور بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ معاملات ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت غفور رحیم ہے. اللہ پاک اپنے بندوں سے اس قدر پیار فرماتے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، شان کریمی کا کیا کہنا، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے، ایک صحابی چادر میں ایک پرندوں کو ماں اس کے بچوں کے باندھ کر لائے اور واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا، ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈانے لگی، میں نے ذرا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً آ کر میرے ہاتھ پر بچوں پر گر پڑی. ارشاد ہوا، کیا بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجے زیادہ، کئی گنا زیادہ محبت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تشریف فرماتے. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ کسی گاؤں میں آپ کا قیام تھا. وہاں کسی جگہ پر ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں لیے ہوئے روٹیاں پکانے کا تندور جھونک رہی تھی. پھر جب اس تندور میں آگ لپٹ کر باہر آتی تو وہ عورت بہت جلدی کوشش سے اپنے بچے کو آگ سے بچاتی تھی کہ کہیں اس کو آگ کی گرمائی یا سیک نہ لگے. پھر جب اس عورت کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا حال معلوم ہوا تو وہ اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ سن کر عورت نے آپ سے سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں.
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس عورت نے سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے 70 حصے زیادہ مہربان ہے؟ فرمایا، ہاں، ماں سے 70 حصے زیادہ مہربان ہے۔ یہ سن کر عورت نے کہا کہ ماں اپنے بچے کو آگ سے بچاتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں کس دل سے جلائے گا؟ یعنی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس عورت نے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ایسا سوال کیا کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے اندر پڑ گئے کہ جب یعنی اس عورت کا حدیث جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس عورت کا کہنے کا مقصد تھا کہ یعنی جس اللہ نے ماں کے دل میں اتنی ممتا ڈالی کہ وہ اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو کیا اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے کسی بندے کو یا بندی کو جہنم میں ڈال سکیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کہ اللہ پاک تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں ڈالا جائے۔ میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غفور رحیم ہے، اور کیا کہتے ہیں، سبقت اور رحمتی علی غضبی، اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کے غضب پر حاوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر خود ہی حاوی کر لیا ہے۔ اگر اللہ پاک ایسا نہ کرتے تو آپ سوچیں ذرا سی دیر کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ کر فرما دیتے کہ یہاں تم نے گناہ کیا وہیں تمہیں سزا مل گئی، تو ہم اور آپ پھر کہاں جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ غفار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ منان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حنان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اگر ان کی ستاری نہ ہوتی تو آپ یقین مانیں ابھی موجودہ دور کے اندر جس طرح ہم لوگ گناہ کی کثرت کر رہے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اکابرین اور علماء اکرام نے جو اس کے اثرات بتائے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے جو انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے جسم سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ہے کہ وہ ہماری اس بدبو کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ ہماری پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان کی وہ بدبو جو اس کے گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو کوئی شخص ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمارے لیے ہر وقت جو ہے وہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد سے جلد ہم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے ماضی میں جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ سے نادم ہو کر سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، سب سے زیادہ ہمیں اس وقت جو ہے کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ نہ ہمیں اپنے موت کے بارے میں پتہ ہے، نہ ہمیں قیامت کے بارے میں پتہ ہے، اور ہمیں ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو ایسے وقت کے اندر ہمیں ہرگز غفلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جلد سے جلد ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے وقت نکالیں، چاہے ہمارے پاس وقت ہو یا نہیں ہو۔ یہ صرف ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے اندر اس طرح سے محو کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی، کاش لوگ سمجھتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا راس کل خطیہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی دنیا کی محبت جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے، یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے اسی وقت ہم اللہ سے بغاوت کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری بغاوت کی جو ابتدا ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہمیں رہنا ہے ایک اس طرح سے کہ جیسے ہم ایک مسافر ہیں. اور مسافر کس طرح سے رہتا ہے؟ مسافر کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص پنڈی جا رہا ہے یا کوئی شخص لاہور جا رہا ہے تو وہ اپنے گھر سے یعنی مسکن سے، اپنے ٹھکانے سے صرف اتنے ہی ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھے گا جتنے عرصے کے لیے وہ ملتان جا رہا ہے یا لاہور جا رہا ہے. تو اسی طرح انسان جو ہے وہ دنیا میں ایک مختصر عرصے کے لیے ایک مسافر کی طرح ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جسم میں عطا فرمایا ہے یہ بھی ایک کرائے پر دیا گیا ہے، اور اس سے انسان کو جو ہے وہ پورا فائدہ اٹھانا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کو لگانا ہے اپنے جسم کو، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جو ہے پوری پابندی کرنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور پھر ایک دن اس دنیا کے چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو یاد رکھیں محترم بزرگوں اور دوستوں، مرنے کے بعد کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. جو آج ہم دنیا کی محبت میں محو ہو چکے ہیں کہ بس کاروبار، دکانیں، گاڑی، بنگلے، بیوی، بچے، جس سے پوچھو فون کر کے یا وہ جس آدمی کے پاس بھی بات چیت کرو تو بس اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، حضرت ٹائم نہیں ملتا، بہت مصروف رہتا ہوں. آپ کتنا بھی مصروف رہ لیں، کیا آپ کی کیسے ہی مصروفیات کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے. اب آپ خود یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کی آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے یا دنیا کی زندگی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور حقیقی جو ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو عقل مند آدمی تو وہی ہے جو اس چند دن کی زندگی کو ہرگز ترجیح نہ دے، بلکہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ترجیح دے، اور تمام اپنے معاملات کو جلد سے جلد درست کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اور اللہ کے حقوق کا اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھے. اور ماضی کے اندر جو لغزشیں اور خطائیں ہو گئی ہیں اور جو حقوق العباد کے معاملے اگر اس شخص کے ذمہ ہیں تو جلد سے جلد ان کو صحیح کرنے کی توفیق صحیح کرے، کوشش کرے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رجوع کرے جن کے حقوق العباد اس کے ذمہ ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یعنی مدد بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ میں عاجز اور کمزور بندہ ہوں، انی مغلوب فانتصر، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یا اللہ میں عاجز اور کمزور ہوں، آپ زبردست طاقتور قوت والے ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تو یا اللہ میری مدد فرما. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ضرور شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ان مسائل پریشانیوں سے ضرور نکال دیں گے. ورنہ ایک بات تو پھر یہ طے ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کے اوپر نگران مقرر کر دی ہیں، آپ نے دعا مانگی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا اور اپنی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور ان فرشتوں نے یہ ریکویسٹ لکھ دی. اگر آپ کو موت بھی آ گئی تو کم سے کم یہ فرشتے اور خود اللہ کی ذات تو اس بات کی گواہ ہے کہ میرے بندے نے جو ہے مجھ سے معافی مانگی اور مجھ سے مدد طلب کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اس بندے کی موت کا وقت آ گیا تھا اور اس کی زندگی مہلت ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس کو مہلت نہ مل سکی. تو میرے محترم بزرگوں، آخر کے اندر آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اور سامعین اس فقیر کے لیے خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں اس فقیر کو یاد رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے تمام گناہوں کو جلد سے جلد معاف فرما دیں اور ہمیں صحیح معنوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کی مدد فرمائیں. جو لغزشیں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین اور دشمنوں کے شر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق کے ساتھ سچے دل کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ولی کامل کے ساتھ
ولی کامل کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے علماء حق کا اور اپنے ولی کامل کا جو ہے ان کے درجات کو اللہ پاک خوب خوب بلند فرمائے، اور عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ان سب کا سایہ اللہ پاک ہم سب پر تا دیر تک قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، اور جن بھائیوں اور بہنوں نے فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور جو بھی بھائی اور بہنیں ہماری گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی جس قسم کے مرض میں بھی مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو مکمل شفائے کلی عطا فرمائے، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے، اپنی پکڑ سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے جسم میں برکت عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو دین کا داعی بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور مجھ فقیر کی دعاؤں کو اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔